بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی علیہ السلام کی بلانے کے لیے روانہ کیا۔ پھر رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے وہ غذا کھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے گھر میں وہ غذا بھیجی۔ سب نے سیر ہو کر کھایا، لیکن وہ برتن بدستور بھرا رہا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا، میں نے وہ غذا اپنے ہمسایوں کے گھروں میں بھیجی۔ خداوند عالم نے اس غذا میں برکت ڈال دی تھی، جیسا کہ مریم کے لیے برکت نازل فرمائی تھی۔ بحار الانوار 43-78۔ اے نور چشم، تم علی علیہ السلام کی قرابت و فضیلت سے واقف ہو۔ ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر آئے اور انہوں نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ تم بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام دے کر دیکھ لیتے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے علی، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت، تقدم فی الاسلام، اپنی بصیرت اور جہاد کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم درست کہتے ہو، بلکہ جو کچھ آپ نے کہا آپ اس سے بھی بالاتر ہیں۔ پھر میں نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے تھے، مگر جب میں نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ان کا ذکر کیا تو ان کے چہرے پر رضامندی کے آثار نہ تھے۔ یہ فرما کر آپ اندر داخل ہونے لگے اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ آپ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر چادر لے رکھی تھی، پائے مبارک سے نالین اتاریں، وضو کر کے پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دھلائے، پھر نہایت ادب سے بیٹھ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب سے تم اچھی طرح واقف ہو، میری ان سے قرابت ہے اور ان کے فضل و شرف اور ان کے اسلام اور خدمات تم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ تمہاری شادی ایسے شخص سے کرا دے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ بہتر اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب انہوں نے آ کر مجھ سے تمہاری خواستگاری کی ہے، بیٹی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ سن کر خاموش رہیں، نہ اپنا منہ موڑا، نہ ہی ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ اکبر، اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے۔ پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو علی علیہ السلام کے لیے اور علی علیہ السلام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت نے حضرت فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بسم اللہ، اٹھو اور کہو، الا برکت اللہ و ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، توکلت علی اللہ۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لا کر بٹھا دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، یہ دونوں تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت کر
اور ان کی نسل و ذریت میں برکت ڈال، ان دونوں کی حفاظت فرما، میں ان دونوں اور ان کی ذریت کے لیے شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بحار الانوار 43-93 حدیث 4۔ اے نور چشم، آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ یعقوب بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تزویج حضرت علی علیہ السلام سے کی، گھر کے اندر حضور اپنی بیٹی کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ خدا کی قسم اگر میرے خاندان میں کوئی اس سے بہتر شخص ہوتا تو پھر تمہاری تزویج اس سے کر دیتا۔ در حقیقت میں نے تمہاری تزویج علی علیہ السلام سے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے، اور تمہارے مہر میں خمس رکھا ہے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اٹھو اور اپنی زرع فروخت کرو۔ میں اٹھا اور میں نے اپنی زرع فروخت کر دی، اس کی رقم لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ساری رقم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ یہ رقم کتنی ہے، اور نہ ہی میں نے رقم کی مقدار گوش گزار کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ رقم اٹھائی اور بلال حبشی کے حوالے کر کے فرمایا، اس رقم سے فاطمہ کے لیے عطر اور خوشبو خرید کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم میں سے 2 مٹھیاں بھریں اور وہ حضرت ابو بکر کے سپرد کی اور فرمایا، اس رقم کے لیے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے مناسب لباس اور خانہ داری کے لیے ضروری سامان خرید کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے عمار، یاسر اور کچھ صحابیوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ لوگ بازار میں گئے اور جو چیز انہیں پسند آتی اور حضرت ابو بکر کو اس کی نشاندہی کرتے، اور اگر وہ مناسب سمجھتے تو خرید لیتے تھے۔ ان لوگوں نے بازار سے حسب ذیل اشیاء کی خریداری کی۔ نمبر 1، ایک جوڑا لباس 7 درہم کا۔ نمبر 2، ایک دوپٹہ 4 درہم کا۔ نمبر 3، ایک سیاہ خیبری چادر یا سیاہ عبا۔ نمبر 4، کھجور کی رسی سے بنی ہوئی ایک چارپائی۔ نمبر 5، 2 عدد لحاف مصری جن میں سے ایک میں پشم اور دوسرے میں لیف خرما بھری ہوئی تھی۔ نمبر 6، طائف و دباغت شدہ چمڑے سے بنے ہوئے 4 عدد تکیے جن میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی۔ نمبر 7، باریک اونی پردہ۔ نمبر 8، ہجر کے علاقے کی بنی ہوئی چٹائی۔ نمبر 9، ہاتھ سے چلنے والی چکی۔ نمبر 10، ایک تانبے کا تھال۔ نمبر 11، پانی کا ایک مشکیزہ۔ نمبر 12، مٹی کا ایک پیالہ۔ نمبر 13، پانی کو ٹھنڈا رکھنے والا مخصوص مشک۔ نمبر 13، مٹی کا آفتابہ جس کے بیرونی حصے پر رنگ ملا ہوا تھا۔ نمبر 15، سبز رنگ کا ایک لوٹا مٹی کا۔ نمبر 16، مٹی کے چند کوزے۔ جب ان اشیاء کی تکمیل ہو گئی تو ان میں سے کچھ چیزیں حضرت ابو بکر نے اور کچھ اشیاء ان کے ساتھیوں نے اٹھائیں، اور یوں تمام سامان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سامان کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھا اور فرمایا، بارک اللہ لأہل البیت، اللہ تعالیٰ اسے اہل خانہ کے لیے مبارک کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ نکاح کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، میں روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتا اور گھر واپس چلا جاتا۔ اس پورے عرصے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काते अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।